تو جب کا شکار ہونے لگے گا. اس کا پھر ایک طریقہ کچھ دنوں کے لیے اختیار کیا جائے کہ جو آج سے پہلے آ جائے نا اسے پورا کر دو، چاہے وہ منفی آ جائے تو اس بات بعد بھی ہو جائے، ممکن نیکی کا خیال بعد بھی آئے، پہلے جو کمزور خیال ہے پورا کر لو. کچھ عرصے کے بعد پھر آپ کا ذہن جائے نا صحیح فیصلے پر پہنچنا شروع کر دے. یا ایک اور طریقہ، اب یہ بنیادی سوال ہے، فرض کرو آپ لوگ اچھے خاصے مشائخ کرام کے ماننے والے ہو. مشائخ کرام کا لفظ ثقیل ہے. اگر آپ کے والد صاحب موجود ہوتے اس موقع پر بزرگ، تو آپ ان کی موجودگی میں جو فیصلہ کرتے وہی فیصلہ کر لو. دو خیالات آ رہے ہیں نا، ان دو خیالات میں آپ تیسرا انسان سوچو کہ جس انسان سے پوچھ کے فیصلہ کرنا ہے چاہیے، اگر وہ ہوتا ہے تو وہ کیا فیصلہ کرتا ہے اس وقت، تو وہی فیصلہ آپ کر لو. یہ اگر آپ ذرا توجہ کرو تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اصل بات سمجھا رہی نا کہ مثلا کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم اب کیا فیصلہ کیا جائے، اگر وہ ہو یہاں موجود تو کیا فیصلہ ہونا چاہیے، وہی فیصلہ صحیح ہوگا. صحیح فیصلہ وہ ہے جو صحیح آدمی کی موجودگی میں ہو یا صحیح انسان کے تصور سے ہو، وہ فیصلہ صحیح ہوتا ہے. صحیح فیصلہ وہ ہوتا ہے جس پر بعد میں زندگی کے بہت عرصہ بعد میں انسان کو افسوس نہ ہو، خوشی ہو. صحیح فیصلہ سے کہتے ہیں. تو کثرت آرزو میں صحیح فیصلہ کرنا ہی تو خوبی ہے. کوئی دنیا کا درویش ایسا نہیں ہوگا میرے خیال ہے جس کو آرزویں جس کی ختم ہو گئی یا مر گئی ہوں، صرف وہ انہیں برش سائڈ کرنا جانتا ہے. بھائی یہ خوبی ہے. اچھا ہر ایک کو نیند آتی ہے، درویشوں کو جب نیند آتی ہے کچھ تو کرتے ہوں گے نا. نیند کو ادھر ادھر بلا لیا، جاگ کے اپنے کام اور بار بار عبادت کر لی، انہیں بھی محسوس ہوتا ہے نا، بھوک بھی لگتی ہے، لیکن وہ بھوک کم کر دیتے ہیں، نیند کم کر دیتے ہیں، بولنے کا شوق انہیں بھی ہوتا ہے، بولنا بھی کم کر دیتے ہیں. تو ان قدرتی خواہشات کو تھوڑا سا روکنے سے ان کا مسائل حل ہو جاتے ہیں. باطن کی توجہ یہی ہے کہ ظاہر کی آرزوؤں کو ذرا تھوڑا سا ایک طرف کر دیجیے. تو یہ ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں جمع الجمع. ایک لفظ بنایا ہوا ہے درویشوں نے. پہلے تفریق، فرق خیال، پھر جامع خیال، پھر جامع کے اندر بھی جمع الجمع، یعنی کہ ایک طرف توجہ کا لگ جانا. اور اسی کو وہ توحید بولتے ہیں یا وحدت خیال بولتے ہیں. نہیں، وہ اس کا انسٹرومنٹ ہے، اس کام کے لیے وہ ایک راستے کا ایک ضروری حصہ ہے. اور آلموسٹ وہ برابر ہی ہے. مقصد یہ کہ وہ مقصد نہیں ہے، تصفیہ یا تزکیہ مقصد نہیں ہے، مقصد ہے توحید. تزکیہ جو ہے نا وہ ذریعہ ہے. وہ اس لیے ہم آپ کا آئینہ اس لیے آپ صاف کر رہے ہو، جیسے کہانی بنائی، کیا مولانا روم نے بنائی کہانی، آپ نے سب نے سنی ہوگی کہ شاید رومیوں اور چینیوں کے درمیان مقابلہ ہوا پینٹنگ کا. اس نے خیال کہ بھائی جو آدمی اچھا پینٹ کرے گا وہ جیت جائے گا، مقابلہ ہو گیا. ان کو ایک کمرے کی 2 دیواریں ملی،
تم اس پہ پینٹ کرو، تم اس پہ پینٹ کرو۔ چینیوں نے غالباً یہی کیا کہ وہ دیوار اپنی جو ہے نا ایسا پینٹ کیا، شیشہ بنا دیا، درمیان میں پردہ تھا۔ بعد میں جب مقابلہ کا وقت آیا فیصلے کا تو ان کا عکس اس دیوار میں آ گیا، یہ زیادہ خوبصورت لگا، یہ لوگ جیت گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا باطن کے آئینے کی صفائی بس یہی ہے کہ یہی کائنات ہے، باطن کے آئینے میں دیکھو گے تو اور خوبصورت لگے گی، کائنات تو وہی ہے، اور حسن خیال کی کائنات بناؤ۔ تو اس کو جمع کا یہ کہتے ہیں یا توحید کو یا وحدت خیال۔ آپ دیکھو بیچاروں کا خیال انتشار میں آ گیا نا، پریشانی ہمدردی ہے لوگوں کے ساتھ کہ بہت دقت میں پڑ گئے، تھوڑی سی جہاں وہ رعایت مانگ رہے تھے وہاں گنجائش نہیں تھی، موقع نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر صاحب سے پوچھا کہ آپ ہمیں توحید بتاؤ۔ پیر صاحب نے کہا ہم آپ کو کبھی بتائیں گے۔ بڑا عرصہ میں انتظار کرتا رہا، بتایا نہیں پیر صاحب نے، حتیٰ کہ ایک موقع آ گیا، ایک دفعہ حج پہ ہم جا رہے تھے پیر صاحب کے ساتھ، راستے میں ایک پڑاؤ آیا، ایک دن ہم نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھتے ہیں تو ایک آدمی آ رہا ہے گھوڑے پہ سوار، پڑے جہاں نماز پڑھ دور کھڑا ہوا، ہمارے پیر صاحب اٹھے اس سوار کے پاس گئے، دونوں نے کوئی بات کی، وہ چلا گیا، وہ واپس آ گئے۔ وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر صاحب سے پوچھا کہ جناب یہ کون تھے بزرگ؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے سوال کا جواب تھا، وہ تم نے پوچھا تھا نا توحید کے بارے میں، ایسا ہاں توحید کی بات۔ یہ کہانی کے طور پر چونکہ ہم بیان کر رہے ہیں، کہانی اب پہلے ایسا ذرا والد صاحب کے لیے کہ ایک بزرگ نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ جی آپ ہمیں بتاؤ توحید سمجھاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا سمجھائیں گے۔ عرصہ گزر گیا، نہیں بتایا، مدت گزر گئی، نہیں بتایا۔ وہ بزرگ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حج پہ جا رہے تھے پیر صاحب کے ساتھ، تو راستے میں ہم ایک جگہ نماز پڑھی، تھوڑی دیر میں دیکھتے تھے ایک سوار آیا، گھوڑا سوار، ہماری نماز سے تھوڑی دور روکی، اب دور، ہمارے پیر صاحب اس سے ملے تو انہوں نے کوئی بات کی، وہ چلے گئے، پیر صاحب واپس آ گئے۔ تو میں نے پوچھا کہ کون تھے یہ بزرگ؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے سوال کا جواب تھا۔ وہ کہتے دل میں میں نے سوچا بھی سوال کا جواب گھوڑے پہ سوار ہو کیا ہے، کیا سوال کا جواب؟ کہنے لگے وہ تم نے پوچھا تھا نا توحید کے بارے میں، یہ اس سوال کا جواب ہے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا ہے۔ کہنے لگے یہ آدمی جو تھے نا یہ تھے خضر علیہ السلام، اور آئے تھے اور مجھ سے ایک بات کر رہے تھے کہ بات یہ کہہ رہے تھے بھی حج پہ چلے ہو تم، کہو تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ چل پڑوں۔ پھر میں نے اسے کہہ دیا کہ آپ نہ ہو ہمارے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے خیال میں اصلی خیال سے ہی الگ ہو جائیں۔ کہ یہ توحید ہے، توحید جب تک مقصد کی نہ ہو اصلی توحید سمجھ نہیں آتی۔ مقصد کے اندر مقاصد کا مل جانا ہی توحید کی نفی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مزاج بن جاتا ہے نا کہ وہ اپنا اس طرف نگاہ رکھو۔ جس طرح یہ زندگی میں عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ سمجھ آتا ہے باتیں ان کو جن کو محبت کا کوئی تصور مل جائے، وہ جس طرح اپنا بھری ہوئی کائنات میں اپنے پسند کے انسان پر توجہ رکھتے ہیں، اس کا ہونا نہ ہونا، قریب دور، ناراض، محبت، صلح، جھگڑا، کیفیت، اسی کے خیال سے زندگی بسر کرتا ہے۔ اسی طرح یہ توحید ہے کہ آپ اس کے خیال میں چلتے جاؤ اور قدم قدم پر آپ کے سوال کا جواب کہ جہاں دو راستے آ جائیں وہاں اس خیال سے اپنا سفر طے کر لو۔
کہ میں جس منزل کا مسافر ہوں اس طرف کون سی سڑک قریب سے جائے گی، فیصلہ ہو جائے گا۔ تو عام طور پر ذہین آدمیوں کو دو راستے ملتے ہیں، دو راستوں کے سفر، اور یہ اذیت بھی ہوتی ہے دو راستوں میں۔ زیادہ حساس آدمی، زیادہ ذہین آدمی، ان کو دو ہی راستے ملتے ہیں، یعنی کہ چوائسیز بڑے ملتے ہیں، اور چوائسیز کی وجہ سے ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے اور اضطراب بھی پیدا ہوتا ہے، اور بڑا ہی انسان کو۔ اس لیے خداوند تعالیٰ سے عام طور پر لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا سفر دے۔ باطن بھی یہی خوبی کا ہے اور ظاہر بھی خوبی کا ہے، ایک راستے کا سفر۔ دو راستوں کا سفر جانا تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پریشانی ہو جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں سفر۔ اس لیے آپ کے سوال پہ یہ ہے کہ جب کبھی ایسا آ جائے تو یا وہ اس مقصد کے حوالے سے فیصلہ کرو یا اس آدمی کے حوالے سے فیصلہ کرو جس سے پوچھ کے فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ صحیح ہو جائے۔